61 ہجری کے اندر 10 محرم الحرام 61 ہجری کے اندر علماء ہوا۔ آج 10 محرم الحرام 1448 ہجری ہے۔ یہ سانحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے کم و بیش 50 سال ہے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تو 50 سالوں کے بعد 61 ہجری کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا۔ یہ بڑا دردناک واقعہ ہے، اور اس واقعے کے اندر جو لوگ متاثر ہوئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی۔ اس امت نے اپنے ہی نبی کی اولاد کے ساتھ وہ برا سلوک کیا جو آج بھی جب یہ روح سنتی ہے تو انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے کہ برے سے برا دشمن بھی ہو تو وہ بھی یہ سلوک اپنے دشمن کے ساتھ نہیں کرتا جو امام علی مقام اور خانوادہ رسول کے ساتھ کربلا کی زمین پر سلوک کیا گیا۔ تاریخ کے اندر یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ دیکھیے، میں نے زور نہیں لگانا کوئی، میں کوشش کر رہا ہوں زیادہ تھوڑے وقت میں زیادہ واقعات تک پہنچاؤں۔ آپ نے دل کے کام سے سماعت فرمانی۔ میں اپنی ایک بات کوشش کرتا ہوں کہ میں ریپیٹ بھی نہ کروں، جلدی جلدی آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ کچھ باتیں آپ یاد کریں۔ دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ، آل کے ساتھ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ شہید کرنے کے بعد ان کی لاشوں پر گھوڑے اڑائے گئے۔ یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ شہید کرنے کے بعد ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ اٹھائے گئے۔ تاریخ میں اس سے پہلے بڑے واقعات ہوئے۔ بنی اسرائیل کو پڑھ لیں، قرآن پاک میں دیگر اقوام اور امم کا جو ذکر ہے، بڑے بڑے سانے ہوئے، لیکن اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کو نہ قرآن سے ملے گا نہ تاریخ کی کتب سے آپ کو ملے گا کہ مخالفین نے قتل کرنے کے بعد لاشوں پر گھوڑے دوڑائے ہوں اور سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھا کر کریا کریا شہر شہر گھمائے ہوں۔ یہ صرف آل رسول کے ساتھ ہوا ہے۔ میں زور دے کر بات نہیں کر رہا، آپ اس بات کو دل کی گہرائیوں سے سمجھیے کہ اگر یہ واقعہ ہوتا حادثاتی طور پر، غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر اچانک ہو جاتا، غلطی سے ہو جاتا، تو اس کے بعد جو کام کیے گئے وہ کبھی نہ ہوتے۔ قتل خطا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے جب قتل خطا ہو جائے تو پھر دیت دے کر جان چھڑائی جا سکتی ہے، اس پر گرفت نہیں ہوتی، غلطی سے بندہ مارا جا سکتا ہے، مر جاتا ہے۔ اگر یہ غلطی سے یا وقتی ان کو کوئی ایسی بات ان کے سامنے آ گئی، مغالطہ لگ گیا یا کسی بھی غلط فہمی کی بنیاد پر اگر یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑانے، ان کے سروں کو قلم کر کے نیزوں پر چڑھانا اور پھر کوفے سے دمشق تک، شام تک اور پھر مدینہ تک، شہر بشہر، نگر نگر اور کوبہ کوبہ آل رسول کو کبھی نہ گھمایا جاتا۔ یہ کہا جاتا، لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں کا یہ دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ کرنے والی ایک بڑی جماعت ہے، بڑے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، ابن سعد نے اور عبید اللہ ابن زیاد نے یہ سارا کام کر دیا۔ جب یہ یزید کو پتہ چلا تو وہ بڑا برا اس نے محسوس کیا، یہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ بغیر اس کے آرڈر کے کام ہو گیا۔ تو میرا پہلا سوال، بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا کے ہر اس منصب سے ہے، اور اس مصنف سے ہے، اور اس خطیب سے ہے، اور اس ادیب سے ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ اگر اس سے غلطی ہو گئی تھی اور یزید کو پتہ نہیں تھا بقول تمہارے، تو جب یزید کے دربار میں، جب یزید کے تخت کے سامنے
امام حسین کا سر مبارک لایا گیا تو وہ کبھی آپ کے دندان پر چھڑی نہ مارتا، اور وہ کبھی یہ نہ کہتا کہ حسین تم ہار گئے ہو، میں جیت گیا ہوں، تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑوں سے لڑائیاں کی تھی، آج میں نے اس کا بدلہ۔ بولو تو صحیح، یہ کبھی نہ وہ کہتا بڑا غلط ہو گیا۔ دیکھیں کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ غلطی میں فوری بندہ فوری رجوع کر دیتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ جو اس کے حکم پر کئی مہینوں تک امام عالی مقام کے سر کو شہر بہ شہر گھمایا گیا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف یزید کی اس میں مرضی نہیں تھی، بلکہ یزید کا یہ حکم بھی تھا اور اس کی رضا اس میں شامل تھی۔ یہ میں تاریخی حوالے دے رہا ہوں، کیا دے رہا ہوں؟ تاریخی حوالے دے رہا ہوں کہ تاریخی حوالے سے پریا پنچایت کی بات یہ ہے کہ یزید کا جو بھی وکیل یزید کو بچت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اس کو کلین چیٹ دینے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، وہ ان حقائق کو بھی سامنے رکھے۔ دوسری بات، میں ابھی قرآن کی طرف بھی جاؤں گا۔ میں نے پہلے بیان کے اندر میں نے قرآن سے یہ بات ثابت کروائی تھی کہ یزید ہی قتل حسین کا اصل مجرم۔ اب وہ بات میں بات نہیں کروں گا۔ دیکھیے دوسری بات سنیے، جب عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہے کوفے کا، سپہ سالار عمر بن سعد نے یہ سارا کام کیا، اور اس کے چھوٹی کے جو بندے اس کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ سارا کام کرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کوفے کے دارالحکومت کے اندر تھا، جب اس کے پاس امام حسین کے اور ساتھیوں کے سارے سر کاٹ پیش کیے گئے تو اس نے شہر کے اندر منادی کرائی اور لوگوں کو اعلانات کروائے کہ ہم نے بارگوں کے ساتھ قلم کر دی ہے، کوئی یزید کے خلاف بغاوت نہ کرے، اور اس نے خط لکھا یزید کو، تو جو ہے آپ کی اس نے یزید کو خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ ہم نے تیرے دشمنوں کو، تیرے باغیوں کو ان کے سر قلم کر دیے ہیں، اور میں نے پورے کوفے کے اندر ان کو چکر لگوایا ہے، آگے میرے لیے کیا حکم ہے، آگے میں کیا کروں؟ تو یزید نے واپس اسے لکھا کہ تو نے بہت اچھا کیا ہے، اب ان سروں کو میرے پاس دمشق کے اندر بھیجا جائے۔ اگر یزید اس بات پہ راضی نہیں تھا بقول تیرے، تو یزید کی وکالت کر رہا ہے، اور تیرے بقول یزید اس بات راضی نہیں تھا تو وہ یہ کہتا تو نے غلط کیا ہے، لہذا فوری لاشوں کو دفنایا جائے، سروں کو دفنایا جائے، اور یہ بات وہ کبھی نہ کہتا کہ سروں کو میرے پاس بھیجا جائے۔ تیسری اور آخری بات، جب آپ بات کرتے ہیں تو ظاہر آپ تاریخ کی بات کریں گے، حدیث کی بات کریں گے، تو حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یزید کے دربار کے اندر ایک پورے صحابی جو بیٹھے ہوئے تھے، تو جب وہ یزید امام عالی مقام کے سر کے اوپر ایسے نا چھڑی لگا مارتا تھا، سامنے سر ہے اس کا امام حسین کا، تو چھڑی مارا دندان پر، تو بوڑھے صحابی کھڑے ہوئے ایسے کام رہے تھے، لاٹھی کے سارے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، او بدبخت چھڑی پیچھے کر، اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور ان دانتوں کو، ان ہونٹوں کو بوسے دیتے۔ یہ جو وہ کام کر رہا تھا، جو لوگ یزید کے وکیل بنے، چلو چھوڑیے اس بات کو، وکالت کی دنیا میں آ کر آپ وکالت کریں، ڈنکے کی چوٹ پر بھی ہم یزید کی وکالت کریں گے، دلائل دیں، براہین دیں، ہماری بھی بات سنیں اور تم بھی سناؤ، فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں کہ جب وہ یہ کام کر رہا تھا، اس نے کہا اس بوڑھے کو باہر نکالو، اس بوڑھے کو باہر نکالو، اگر یہ حضور کا صحابی نہ ہوتا میں اس کا سر قلم کر دیتا۔ وہ بوڑھے صحابی نے کہا، بات سن، تو صحابی کی بڑی قدر کرتا ہے، یہ جو دفاع صحابہ والے نا، یہ اصل یزیدی نے یہ نام صحابی کا لے کر آگے سور پر برستے ہیں، تو جو کیجئے گا ذرا جملہ دیکھیے، اس نے کہا تو حضور کے صحابی کی قدر کرتا ہے، اور یہ جو تیرے سامنے ہے یہ صرف صحابی نہیں، حضور کی آج بھی جائے گی۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ صحابہ کی آڑ لے کر اہل بیت پر بھونکنا، یہ آج کا نیا نہیں، اس کا موجد یزید ہے۔ اس نے کہا تو صحابی رسول
تیری گردن کم کر دیتا، نکالو اس کو دربار سے باہر۔ آپ باہر نکلے، ایسے کانپ رہے تھے اور یہ بار بار جملہ کس رہے تھے، چھوڑ صحابی کو، میری کیا عزت کرتا ہے، تو نے نبی کی نواسے کی عزت نہیں کی، میری عزت کس لیے کر رہا ہے؟ آخری بات اس جملے کے اندر سیدہ زینب نے خطبہ دیا، امام زین العابدین نے خطبہ دیا، جمعے کا دن ہے، خطبے کا ٹائم ہو گیا، امام زین العابدین نے لوگوں کو کہہ کے کہا کہ یزید کو کہنا اگر وہ اتنا ہی ہمارا مہدی مانگتا ہے تو مجھے خطبے کی کچھ ٹائم دے، میں کچھ خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا امام زین العابدین نے خطبہ دیا، اللہ کے ہم پہ ہم کی حضور کی شان بیان کرنے کے بعد فرمایا ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، ہم اللہ کے نبی کی اولاد ہیں۔ تو یزید کو جب محسوس ہوا کہ دربار کے اندر لوگ جن کو نہیں پتا تھا کہ کن کو قتل کر کیا گیا، تو اس نے محسوس کیا اور فوری مؤذن کو کہا کہ اذان شروع کر، اذان شروع کر۔ جب اذان شروع ہوئی تو امام زین العابدین نیچے بیٹھ گئے، ظاہر آپ نے اذان کا ادب کیا، احترام کیا، نیچے بیٹھ کے مؤذن اذان دینا شروع ہو گیا، اور جب وہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین نے اپنی پگڑی اتاری، مؤذن کے قدموں میں رکھا، کہا تجھے کس کا نام لیا اس کا واسطہ تھوڑی دیر چپ ہو جائے، مؤذن چپ ہو گیا، یہ تو انہوں نے نام لیا ہے، یزید کو مخاطب کیا، یہ جو ابھی نام لیا گیا ہے یہ بتا یہ محمد تیرا لانا ہے یا میرا لانا ہے؟ یہ محمد تیرا لانا ہے یا میرا لانا ہے؟ احرام بچ گیا دربار یزید کے اندر، لوگ کہنے لگے بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہوئی ہے، لیکن حکومتیں طاقتور ہوتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی بڑی طاقتور ہوتی ہے، ان کے پاس تلوار ہے، ان کے پاس گولی ہے، ان کے پاس فوج ہے، کوئی بندہ بول نہیں رہا تو بولر اسے دبایا جا رہا ہے، اس کا گلا ٹوٹا جا رہا ہے۔ بلاخر یہاں سے پھر کیا ہوتا ہے، امام زین العابدین کی قیادت کے اندر یہ قافلہ پر مدینے آتا ہے۔ اب یزید کو قدم قدم پر کہاں پہ بچاؤ گیا، قدم قدم پر، حدیث کی کتابیں، تواریخ کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ اس نے قدم قدم پر ان لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد جب یہ قافلہ واپس مدینے کی طرف آیا اور مدینے آ کر جب یہ قافلہ لوٹا ہوا قافلہ پہنچا تو لوگوں کو پتہ چل گیا اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، جو سارے خاندان رسول کو ذبح کر دیا گیا۔ تو مدینے کے لوگوں نے بغاوت کی، کھڑے ہوئے مدینے کے لوگ، جب مدینے کے لوگ کھڑے ہوئے تو یزید نے مسلم بن عقبہ نامی ایک بڑا حرامی قسم کا بندہ تھا، اس سپہ سالار کے ساتھ اس نے 70,000 فوجیوں کا لشکر بھیجا اور مدینے پر چڑھائی کر چڑھائی کی، مدینے پر چڑھائی کر کے اس طرح چڑھائی کی اس نے 70,000 فوجیوں نے مدینے پر قتل و غارت کی، جسے واقعہ حرہ کہتے ہیں، جس میں 12,000 صحابہ کرام کو قتل کیا گیا۔ کتنے؟ 12,000 صحابہ کرام کو قتل کیا گیا اور بے شمار لوگوں کو مدینہ چھوڑ کے باغ کی عورت کی رسم دری ہوئی، پتہ نہیں کتنا اس نے ظلم کیا۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھ کر، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھ دیے، وہیں پر مسجد نبوی کے اندر گھوڑے لد کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، اذان نہیں ہو رہی، نماز نہیں ہو رہی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا وہ میری شفاعت سے اچھا جی۔ مدینے کا واقعہ ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ کے اندر تھے، جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے وہاں سے سر اٹھایا، انہوں نے کہا بڑا ظلم ہے، جب سر اٹھایا اہل مکہ نے تو اس نے مکہ پر لشکر کشی کی اور پہلی مرتبہ تاریخ کے اندر اس نے منجنیق کا استعمال کیا، خانہ کعبہ پر سنگ باری کی، اتنی شدت کے ساتھ کی خانہ کعبہ جل گیا، دیواریں ٹوٹ گئی، غلاف جل گیا، چھت گر گیا، چھت کے اندر جو مقدس امانات تھی وہ ساری جل گئی، ہر نے باپ و بمال کر دیا۔ اب یزید کو کہاں کہاں ہو جائے گا، یزید کا بیٹا کہاں کہاں تک اس کو لے کے جائے گا۔ یہ جو میں نے وہ عقائد ہیں کہ جو کتابوں کے اندر کتابیں تاریخ کی نہیں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ بس میں اتنی بات آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ سارے واقعے کا ذمہ دار کون ہے؟
سارے واقعے کا ذمہ دار کون ہے؟ فوجی جتنے بھی کام کرتے ہیں، فوجی تو ہر حکومت میں کام کرتے ہیں، نون لیگ کی حکومت ہے تب بھی ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، مارنے والے بھی پولیس والے ہوتے ہیں، اور جب چینج ہو جائے کسی اور کیا جائے تو تب بھی کوئی پولیس والے ہوتے ہیں. یہ ملازم ہوتے ہیں. اصل جو قصوروار ہوتا ہے وہ حکمران ہوتا ہے، یہی لوگ ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ ابن صاحب نے کر دیا، عبید اللہ ابن زیاد نے کر دیا، شمر نے کیا، فلاں نے کیا. نہ، یہ سارے برے، اور ان کو سامنے رکھ کر اصل میں وہ یزید کو پاک کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے قرآن پاک میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے بڑا پرفتن دور ہے. اس پرفتن دور کے اندر لوگ نا آہستہ آہستہ یہ باتیں کر رہے ہیں، مجالس کے اندر، محفلوں کے اندر ہو رہی ہے جی یہ سانوں کی لوڑ ہے یزید کو پیدا کرنے، چھٹو چھٹو قرآن اسی دروشی پڑھنے، اسی اللہ کی عزت کی قسم تمہارا وہ درود کبھی حضور پسند نہیں کریں گے کہ جب تم آل رسول کے دشمن کو برا نہیں کہتے. کیوں نہیں تجھے برا کہتا؟ کس چیز کا تمہیں ڈر ہے؟ اسلام کی ساری تاریخ کو تم نے مسخ کر دیا اور اتنے بڑے واقعے کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل مجرموں کو کٹہرے میں لایا جائے. ٹھیک ہے جی، ذوالفقار علی بھٹو کو سزا ہوئی، سزائے بہت ہوئی. 40 سالوں کے بعد کتنے سال ذوالفقار علی بھٹو دوبارہ مقدمہ کسے لگے؟ سپریم کورٹ لگا ہے کہ لگا؟ سوشل میڈیا میں استعمال کرتے ہیں. دوبارہ وکیلوں نے دلائل دیے، دوبارہ ہیرنگ ہوئی پورے کیس کی، اور اینڈ میں جا کے یہ فیصلہ آیا کہ یہ وہ جو فیصلہ ہوا تھا چیف جسٹس نے دیا تھا وہ غلط تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ آج دوبارہ امام حسین کا مقدمہ لڑا جائے. یزید دے وکیل بھی آن تے حسین دے وکیل بھی آن، دوبارہ مقدمہ پیش کیا جائے عالمی عدالت کے اندر. سامنے کھل کے آنا پتہ لگے کیڑے کیڑے یزید کی وکالت کریں. وہ یزید کی وکالت کریں، ہم حسین کی وکالت کریں گے. دلائل قرآن سے دیے جائیں گے، دلائل احادیث سے دیے جائیں گے، اور دوبارہ ری اوپن کیا جائے یہ کیس، اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ اسلام کو تباہ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، یہ یزید تھا، یزید تھا، یزید اس نے اسلام کو تباہ کیا. جب دوبارہ ججمنٹ آئی تو آپ کو پتہ پیپلز پارٹی والے اور یہ سارے جو بھٹو خاندان تھا یہ سپریم کورٹ کے اندر پہنچا، اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ تاریخ کا بہت بدترین سیاہ باب ہے کہ اس وقت کے جو ججز تھے وہ دباؤ میں آ کر دباؤ میں آ کر انہوں نے غلط فیصلہ دیا جس کے نتیجے میں ایک آدمی کی جان گئی. تو جو کرے میں پیپلز پارٹی کی کوئی وکالت نہیں کرنے لگا، میں میری وکالت کر رہے ہیں، میں مثال ہم دے رہے ہیں. جو آج بھٹو زندہ ہے، گلی گلی بھٹو، کہ پھر حسین زندہ نہیں. جڑے بھی پارٹی کا آدمی ہے، کسی بھی مسئلے کا آدمی ہے، اگر بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، اگر بھٹو زندہ ہے تو پھر حسین بھی زندہ ہے. کیونکہ دوبارہ ہے کوئی دوبارہ اس کی جیسے میں یہ ریمارکس دی ہے کہ اس وقت کا جو مولوی نذیر الدین اور جو اس وقت کے لوگ تھے ان کو دباؤ میں آئے تھے. کس کے اندر آئے تھے؟ یہ مطلب ہے دباؤ میں آ کے مولوی بھی فتویٰ غلط دے سکتا ہے، چیف جسٹس بھی غلط فتویٰ دے سکتا ہے. دباؤ میں آیا جاتا ہے، تاریخ بتا رہی ہے کہ دباؤ میں آیا جاتا ہے. دباؤ میں آ کے لوگ بڑے بڑے فتوے دے دیتے ہیں. اور امام علی مقام کو جب شہید کیا گیا تو دباؤ میں لوگ آئے، دباؤ میں آ کے انہوں نے فتویٰ دیا. لہذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس وقت دباؤ تھا، آج لوگ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، آج کوئی دباؤ نہیں ہے. دوبارہ سے اس مسئلے کو ری اوپن کیا جائے اور دلائل کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اس کیس کو ری اوپن کر کے دنیا کو بتایا جائے کہ کائنات میں جس وقت 61 ہجری کے اندر واقعہ کربلا ہوا اس وقت حسین جیسا کوئی نہیں تھا. اس وقت جو یزید حسین کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، جو اس کے
میں لگائیں حسین بھی ٹیم کو پیش ہوں گے انشاءاللہ، ہمارے پاس دلائل ہوں گے، یزید وکیلان کم از کم اینا پہ پتہ لگے ایگڑے نے ایگڑے چھپ چھپ کے سوشل میڈیا پر چھوٹے چھوٹے کلپ دلا کے اور چھڑو نہیں چھڑو طریقہ کار ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے کسی بندے دی حمایت کرن دا، بندہ کھل کے نہیں کسی کو کہہ سکتا چور ہونے مجھتا آپا تو لوگوں سارے کو بتا تو کدھی وہ مجلس ہی بیٹھ گیا میرا آپا ہے وہ پتہ ہے میرا آپا جو چور ہے وہ آدھا ہمیں میرے وہ تو مسلے ہوگی حیدر کراروں نے ہر جنگی جانے میرا